سے جب ایک غلطی ہو گئی، رائٹ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یعنی بہت بڑی ویل کہہ لیں، بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اندھیرا مچھلی کے پیٹ میں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا، سمندر کی گہرائیوں میں ہے، خشکی میں نہیں ہے، کوئی گھر والے پاس نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے جس کو بلا سکیں کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، کوئی بھی نہیں ہے. اور ان کو اپنی غلطی فوراً اس کا احساس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ ایک تسبیح کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ تسبیح کرتے ہیں اور اس میں اقرار کرتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کا بھی اور اپنے گناہ گار ہونے کا بھی، کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میرا ہی قصور ہے. اور فرشتے وہ آواز سنتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے یہ جانی پہچانی آواز ہے، کہیں سے آ رہی ہے لیکن یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جانی پہچانی آواز ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے یونس، کیونکہ وہ پہلے بھی تسبیح کرتے تھے، یعنی اچھے حالوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اس ٹف سچویشن میں بھی انہوں نے اللہ کو پکارا. تو اب دیکھیں کون ہے وہاں سننے والا، کون مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکالے. جب ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں، اپنے کمرے میں اپنے آپ کو لاک کر لیتے ہیں، سم ٹائم خود روتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، اپنے آنسوں کو چھپاتے ہیں، آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں، آنکھوں پہ پانی چھینٹے مار کے باہر جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. کبھی واش روم میں رو رہے ہیں، کبھی اپنے روم میں رو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو فیس نہیں کر پاتے کہ ہم ان کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے، خود پریشانی لے رہے ہیں. تو اس موقع پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو ہماری پرواہ نہیں، ہم سب سے ہائیڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لیکن اللہ تو آپ کے غموں کو جانتا ہے نا، اللہ تو آپ کی ساری پریشانی کو جانتا ہے. وہ آپ کی سسکیاں، آپ کے رونے، آپ کا دکھاوا کرنا کہ جیسے یو آر ویل، آپ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو جانتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے کچھ نہیں ہم چھپا سکتے، اللہ کو سب علم ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کو میری پریشانی کا علم نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں سوچنا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو استغفار کرنا ہے، آپ کو استغفار کرنا ہے. کیسے بھی حالات ہیں، اچھے یا برے، جو انسان اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ برے حالات میں اللہ کو ایک دفعہ بھی پکارے گا، اللہ اس کی فوراً دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. یہ استغفار جو ہے توبہ، یعنی کہ سب سے پہلے آپ توبہ کرتے ہیں، یعنی شرمندہ ہوتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یا رب العالمین میری غلطی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ، آپ کے پاس جب بھی ٹف سچویشن آئے تو اپنے پاس کو دیکھیں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو مصیبتیں آتے ہیں ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، ایک آزمائش بھی اور ایک اپنی ہماری ہاتھوں کی کمائی. جیسے ہی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے کیوں نہیں اپنے آپ کو چیک کرتے، کیوں اپنے لاسٹ عمل کو چیک نہیں کرتے؟ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، یعنی میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہے، کسی کا مال چھین لیا ہے، میں نے کسی کے حق میں کوئی کمی کر دی ہے، ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا، ورنہ ایسا نہ ہوتا، کاش میں ایسا نہ کرتا، یہ نہ ہوتا، وہ ہم کیوں اپنی غلطیوں کو غور نہیں کرتے؟ جبکہ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے اپنی غلطی مانی. حضرت یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کی ایگزامپلز ہیں ہمارے لیے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، تو ہم کیوں اعتراف نہیں کرتے؟ بے شک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اعتراف جرم ضروری ہے. آپ کو اپنے منہ سے اقرار کرنا ہے اللہ کے سامنے، اور شرمندہ ہونا ہے، توبہ کرنی ہے، اور پھر دیکھیں آپ کہ آپ کے لیے کیسے رستے کھلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مفہوم حدیث ہے کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے، امیجن اللہ کے خوف سے، یعنی کسی کا خوف نہیں، کسی بندے کا خوف نہیں، اللہ کے خوف سے، یعنی انسان کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، جسٹ ون ڈراپ آف ٹیئر. لوگوں کے سامنے ہم روتے رہتے ہیں، ہماری بات سن لو، میں نے ایسے نہیں کیا، دیکھو میں ایسی نہیں ہوں، دیکھو میری سچویشن سمجھو، دیکھو مجھ پر رحم کرو. منتیں کرتے ہیں، اپنی سنسیئرٹی کے بارے میں ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کلیریفیکیشن دیتے ہیں، روتے ہیں، ایک کے بعد ایک آنسو، کبھی پوری پوری رات آنسو میں گزر جاتی، لیکن اس بندے کا دل نہیں بدلتا. تو یہ آپ اگر اللہ کے حضور ایک آنسو نکالتے ہیں، ون ڈراپ آف ٹیئر، یہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو جب وہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر آپ کے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرمائے جو اللہ کے خوف سے روئیں، وہ انسانوں کے غلط رویوں سے نہ روئے بلکہ وہ اپنے گناہوں پر روئے.
اللہ ہمیں یہ آنکھیں عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے سمندر جاری کرے، ایسے آنسو جو ہمارے سارے گناہوں کو لے جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے؟ یہ ساری دنیا کی مصیبتیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ سب کچھ یہیں رہ جانی ہے. ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم پہ دنیا کے بوجھ ہلکے کر دے، ہمیں اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین. تو ہمیں اپنی ایک نیو لائف سٹارٹ کرنی ہے. وہ کیسی لائف ہوگی؟ جس میں آپ اپنا اعتراف کریں گے، اپنے جہالت کے دنوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھے معاف فرما دیں. وہیں سے آپ کی نیو لائف سٹارٹ ہو جائے گی. اللہ آپ کو آپ کے بیڈ چیپٹرز یاد نہیں کروائے گا. اللہ آپ کو آپ کی کمیاں یاد نہیں کروائے گا. لوگ کرواتے ہیں نا. اللہ آپ کو آپ کا ماضی یاد نہیں کروائے گا. وہ ویلکم کرے گا آپ کا کہ میرا بندہ میرے پاس آیا توبہ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر آپ کی نئی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں میں چھوٹی سی ایک بات مینشن کروں گی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اپنے تو جہالت کے دنوں سے باہر نکلنے کے لیے، تو وہ رات میرے لیے بڑی خوبصورت رات تھی. اور ایک ایک گناہ جو ہے وہ جیسے ایک فلم کی طرح سامنے آتے ہیں کہ کیا جہالت میں کیا 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 نہیں کیا. تو بس روتی گئی اور اللہ سے معافی مانگتی گئی. اور اس کے بعد جو اگلی صبح تھی وہ نئی تھی. کیونکہ جب آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں جس پہ آپ شرمندہ ہوتے ہیں اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے، اگلی صبح نئی صبح ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ جو بھی معاملات چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سوچیں آپ کی اپنی بھی غلطیاں ہیں جنہوں نے آپ کو اس کنویں میں پھینک دیا، اس اندھیرے میں پھینک دیا. اور کئی دفعہ پہ گناہ نہیں ہے لیکن آپ کی آزمائش ہے. تو یاد رکھیں آپ ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں. آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں پیدا کی گئی. اور سب سے بڑی بات، جب آپ فوکس کرتے ہیں آخرت پر، اینڈ پر، کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، اپنا فوکس ٹھیک کر لیتی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں چھوٹی لگتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ختم ہو جانی ہے پریشانیاں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے بڑے گناہوں کی بھی، اپنے چھوٹے گناہوں کو بھی، یعنی ایک صغیرہ اور کبیرہ گناہ، دونوں گناہوں کی معافی فرمانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے اور تم کو ایک معزز مقام میں داخل کریں گے، یعنی کہ جنت. یعنی اگر آپ بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، یعنی وہ تمام حرام کام جن سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، آپ شرک سے بچتے رہتے ہیں، آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیے، تو جو چھوٹے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے دور کر دیں گے. لیکن چھوٹے گناہ بھی اس طرح نہیں کرنے کہ بے پرواہ ہو جائیں، کیونکہ سم ٹائم انسان کے چھوٹے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اسی پہ پکڑ ہو جاتی ہے، اور جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں شاید اللہ کی نگاہ میں وہ چھوٹا نہ ہو. تو ہمیں معافی مانگنی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سم ٹائم لوگ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن غلط انداز میں معافی مانگتے ہیں، یعنی کہ وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایک صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، وہ پڑھ کے سناتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص یوں نہ کہے، یعنی جب وہ دعا مانگ رہا ہو تو یوں نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے، اور اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پرعزم ہو کر سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے تو مجھے معاف کر دے، ایسے دعا نہیں مانگنی، بلکہ فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ اللہ مجھ پہ معاف فرما دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا. اس طرح سے دعا کرنی ہے اور کبھی ڈاؤٹ نہیں کرنا. اچھا جب ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اندر کافی لوگوں کو ڈاؤٹ آ جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں، میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، میں تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، میں نے تو تنہائیوں میں گناہ کیا، میں تو سب کے سامنے گناہ کیے ہیں، اور میں تو ہر روز گناہ کر رہی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں پھر کسی نہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہوں. تو ایسے چیزیں جو ہیں وہ شیطان آپ کے مائنڈ میں ڈالتا ہے تاکہ آپ استغفار نہ کریں. اس کو تو نہیں پسند نا بندہ لوٹ آئے، بندہ حق پہ لوٹ آئے اور اللہ اسے معاف فرما دے، وہ تو کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا. تو جب معافی مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ میں معافی مانگ رہی ہوں اپنے تمام پچھلے گناہوں کی، اور میں وہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ معاف فرما دے، ایسے مجھے دھو ڈال جیسے ایک سفید کپڑا میل کچیل سے دھو دیا جاتا ہے. یا رب العالمین مجھے ایسا کر دے جیسے میں پہلے دن پیدا ہوئی تھی،
یہ سعید الاستغفار پڑھے، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سارے استغفار ہیں، ان کو پڑھیں۔ اور اسپیشلی آپ سحری کے وقت جاگتی ہیں تو وہ جو سحری کا وقت ہے وہ استغفار کرنے کا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ کے معاملات آسان ہوں، تاکہ آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کے سارے گناہ آپ سے جھڑ چکے ہوں، اور پورے شعور کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی۔ یہ نہیں استغفر اللہ بلکہ پڑھیں استغفر اللہ، نہیں، شعور کے ساتھ پڑھیں، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، اور کبھی بدگمان نہیں ہونا اللہ کے بارے میں کہ نہیں اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہاں آپ استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک ہفتے بعد آپ کہتے ہیں میرے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہے۔ ایسا نہیں سوچنا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے نا، تو مشکلات کی چابی جو ہے نا وہ استغفار ہے، اور اللہ اس کو کھولے گا انشاءاللہ۔ ہر تالے کو ایک دن کھلنا ہی کھلنا ہوتا ہے، ہر مشکل کو ختم ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ سے مانگا کریں۔ نیک ہیں تب بھی مانگیں، بد ہیں تب بھی مانگیں، ہر حال میں اللہ سے استغفار کیا کریں۔ اور جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو انسان غیر مسلم ہوتا ہے جیسے وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو تب بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ویٹ نہیں کرنا، اللہ نے ہمیں یہ موقع بڑا اچھا دیا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے وہ اتنا ببرکت مہینہ ہے، اس میں استغفار کرنا بھی آسان ہے، دعائیں مانگنا بھی آسان ہے، تو اس میں دعائیں بھی مانگیں استغفار بھی کریں۔ لیکن اگر آپ سے دعا نہیں مانگی جاتی، سم ٹائم ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں دعائیں مانگی جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، ہمارے اندر ایک گلٹ ہے، ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ استغفار۔ تو جب آپ سے دعا نہیں مانگی جا رہی تو پہلے خوب سا استغفار کریں، روئیں، لائٹ ہو جائیں، پھر اللہ سے مانگیں، اور سحری کے وقت ضرور استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے، جتنے بڑے جتنے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم ایک بہترین زندگی کی طرف جا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام بوجھوں کو ہلکا کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے بھی ہمیں توبہ، سچی توبہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے ایسے دھو ڈالے جیسے کہ کوئی سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے، آمین۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور سب کے لیے استغفار کریں، اپنے لیے بھی استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو جلد آسان فرمائے، جو ہو گیا اس کے اوپر آپ مزید فوکس نہیں کرنا، پاسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی بھی کسی گناہ میں کافی سالوں سے بھی رہی ہیں تو بھی اس کی معافی ہے، کچھ دنوں سے ہیں تو بھی اس کی معافی ہے، کچھ گھنٹوں سے ہیں تو بھی اس کی معافی ہے، واپس آ جائیں، لوٹ جائیں۔ یہ جو گناہوں کی زندگی ہے یہ انسان کو ڈپریس کر دیتی ہے۔ جو اللہ کے حدود ہیں، یاد رکھیں، جو بھی اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے، اللہ کی باؤنڈریز کو پار کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کو آپ اپنے لیے حلال بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ انسان کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ تو اللہ کی حدود کا خاص خیال رکھیں، اس حدود میں رہتے ہوئے زندگی کو انجوائے کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی، میری پوری ٹیم کو، اور جو ٹیمز دین کے لیے کام کریں سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے آسانی والا معاملہ کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔